بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ہم ذکر کریں گے کہ نماز تراویح ہم اہل السنت والجماعت کے نزدیک کتنی رکعتیں ہیں۔ ذہن نشین فرمائیے، میں نے پہلے ایک ویڈیو کلپ کے اندر یہ ذکر کیا کہ تراویح کو ماننے والے 3 طبقے ہیں۔ ان 3 طبقوں کا ایک کلپ ہمارا موجود ہے، اس کو ہمارے چینل پہ سنیے، خود بھی شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے۔ کوئی سوال ہو پوچھنے کا تو کمنٹ کیجئے، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اہل السنت والجماعت کے نزدیک نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے اور یہ پوری 20 رکعتیں ہیں۔ ذہن نشین فرمائیے، 20 رکعت نماز تراویح جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سن 2 ہجری کے اندر آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذات خود 3 دن متواتر لگاتار جماعت کے ساتھ 20 رکعت نماز تراویح مسجد کے اندر ادا فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مختلف احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث منقول ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراویح اور وتر یہ جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ اب 3 دن مسلسل ادا کرنے کے بعد میرے آقا نے مسجد کے اندر باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ آقا یہ سوچتے ہوئے کہ اگر میں مسلسل جماعت کے ساتھ پڑھتا رہا تو نماز تراویح کہیں میری امت پر فرض نہ قرار دے دی جائے، اس لیے میرے آقا نے اپنے صحابہ کو حکم فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اب جماعت کے ساتھ نہیں، مسجد کے اندر نہیں، اپنے گھروں میں انفرادی طور پر 20 رکعت ادا کیا کریں۔ بہرحال یہ میرے آقا کے حکم کے مطابق، آقا کی تربیت کے مطابق میرے نبی کے پیارے صحابہ اس زمانے کے اندر اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر کہیں چھوٹی چھوٹی جماعت کی شکل میں بھی صحیح پوری 20 رکعت نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی تراویح اسی طرح ادا کی جاتی رہی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا، ابتدائی زمانے میں کچھ مصروف تھے، پھر سن 14 ہجری کے اندر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور تمام صحابہ کو حکم دیا کہ آئندہ وہ ان کی اقتداء کے اندر نماز تراویح ادا کیا کریں گے۔ اب سن 14 ہجری سے لے کر 19 ہجری میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ گویا 5 سال مسلسل جناب ابی بن کعب قاری القرآن رضی اللہ تعالی عنہ نماز تراویح پڑھاتے رہے اور تمام صحابہ پڑھتے رہے، کسی ایک نے بھی نکیر نہیں کی۔ اب میرے دوستو ذہن نشین فرمائیے گا، بعض لوگ اشکال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ نماز تراویح 20 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بدعت ہے۔ میرے دوستو یہ جملہ بولنا، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام پر، خلفائے راشدین پر اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بدگمانی کرنا ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگو جس طرح میری سنت کی اتباع کرنا تم پر لازم ہے، اسی طرح میرے خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کرنا بھی لازم ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ جو ایسی کوئی حدیث ہو یا خبر واحد ہو جس کے اوپر امت کا عمل مسلسل چلا آ رہا ہو، وہ تواتر کے اندر شمار ہوتی ہے، متواتر بن جاتی ہے۔ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کو تواتر عملی حاصل ہے، لہٰذا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب اگر کوئی اس کے اوپر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ صحابہ کے اجماع کی خلاف ورزی کر رہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ مقدس جماعت ہے جو اپنی زندگی کے اندر سنت کے خلاف چھوٹا سا کام ہو اس کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے، لہذا یہ تہمت لگانا، یہ بات منسوب کرنا کہ حضرت عمر کے رعب اور جلال کی وجہ سے کوئی صحابی نہیں بولا، یہ بالکل غلط ہے۔ میں اس کے اوپر چند دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ذہن نشین فرمائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک مرتبہ
تمام صحابہ کرام جمع تھے، ان سے پوچھتے ہیں، بلکہ یہ بات کہتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، اے میرے نبی کے پیارے صحابہ، یاد رکھیے اگر میں عمر کبھی اللہ کے حکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت صدیق اکبر کے خلاف اگر کوئی کام کروں تو میری اطاعت نہ کرنا۔ یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود فرمان ہے۔ پھر یہ صرف فرمان نہیں تھا کہ صرف زبانی بات ہو، بلکہ اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ کیسے عمل کیا؟ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لائے، ابھی منبر پر بیٹھے تھے، ابھی جملہ بولا، ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، لوگو میری بات سنو اور میری اطاعت کرو۔ ایک صحابی درمیان سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ اے عمر، ہم نہ تیری بات سنتے ہیں نہ تیری اطاعت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں بھائی، کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے کہ جناب آپ کے پاس جو مال غنیمت کی چادریں آئی تھی وہ چادریں ہمیں بھی ملی ہیں، وہ چادر اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس سے شلوار قمیض بن سکے، آپ کے بدن پر جو جبہ ہے یہ جبہ انہی چادروں کا بنا ہوا ہے، آپ کے اوپر یہ چادر کیسے پوری ہو گئی؟ ہمارے اوپر تو پوری نہیں ہو رہی تھی، آپ پر پوری ہو گئی۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ میرے دوستو، یہ جملہ سننا تھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت امیر المؤمنین ہیں، مدینہ کی ریاست ہے، جواب نہیں دیا بلکہ اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ انہوں نے سوال کیا، آپ ان کے سوال کا جواب دو۔ اب بیٹا جواب دیتا ہے، آپ نے سوال کیا ہے تو جواب سنیے، جیسے آپ کو چادر ملی اسی طرح مال غنیمت میں سے ایک چادر میرے والد صاحب کے حصے میں آئی تھی اور ایک چادر میرے حصے میں آئی تھی۔ ابا جان کے پاس صرف ایک ہی کرتا تھا جس کو جمعے کے دن دھو کر سکھانے میں لیٹ ہو جاتے تھے اور جمعہ کی نماز کے وقت یا خطبے کے وقت لیٹ پہنچتے تھے، اس لیے میں نے اپنی چادر ابا جان کو تحفتاً دے دی تاکہ یہ دونوں چادریں ملا کر جبہ بنا لیا جائے۔ لوگوں، میرے ابا نے خیانت نہیں کی ہے بلکہ یہ میں نے اپنی چادر عمر کو دی، اپنے والد صاحب کو دی ہے، ان دونوں چادروں کو ملا کے جبہ بنایا گیا۔ اب اندازہ کیجئے ایک مال غنیمت کے اندر خیانت کا شبہ ایک صحابی کو ہوا تو وہ کھڑے ہو گئے مجمع کے اندر۔ اندازہ کیجئے یہ 20 رکعت نماز تراویح اگر خلاف سنت ہوتی تو کیا کوئی صحابی خاموش ہو سکتا تھا؟ ممکن بھی نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ ذہن نشین فرمائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، لوگوں اگر میں اللہ کے حکم، پیغمبر کے طریقے اور سیرت صدیق کے خلاف کروں تو تم کیا کرو گے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے میرے پیغمبر کے تلوار نکالتے ہیں، نیام سے تلوار نکال کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے عمر، اگر اللہ کے حکم، نبی کے طریقے اور سیرت صدیق کے خلاف کوئی حکم کرو گے تو ہم تلوار کے ذریعے آپ کو سیدھا کریں گے۔ جناب عمر یہ بات سنتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں اور یوں آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہتے ہیں، اللہ جب تک اس قوم کے اندر یہ جذبہ باقی ہے یہ امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اندازہ کیجئے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اگر روب ہوتا تو کوئی سامنے کھڑا ہو کر تلوار کیسے نکال سکتا تھا؟ سامنے کھڑا ہو کے تلوار نکالنا اس بات کی علامت تھی نا کہ صحابہ کرام سنت کے خلاف کسی بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تیسرا واقعہ ذہن نشین فرمائیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صاحب کو چھینک آئی، انہوں نے چھینکتے وقت دعا یوں پڑھی، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ فوراً حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، بھائی میں نے جو پیغمبر سے سنا ہے، پیغمبر کی سنت کے مطابق چھینک کا جواب صرف الحمدللہ ہے، آپ والصلاۃ علی رسول اللہ جو ملا رہے ہیں یہ خلاف سنت ہے، اس کو ملانے کی اجازت نہیں۔ اندازہ کیجئے جو چھینک کے جواب میں ایک اچھے جملے کے بڑھانے کی اجازت نہیں دے رہا، نماز کے اندر رکعتوں کے بڑھانے کی وہ اجازت دے سکتے تھے؟ ممکن بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لاتے ہیں، کعبۃ اللہ کے چاروں کونوں کو بوسہ دیتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیتے ہیں اور فوراً غصے کے اندر آ کر کہتے ہیں، اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اور آپ کے آقا کی سنت سے صرف حجر اسود کو بوسہ دینا ثابت ہے، حجر اسود کے علاوہ کسی اور شے کو بوسہ دینا ثابت نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے
جو حجر اسود کے علاوہ کسی اور شے کے بوسے کو جائز نہیں سمجھتے کیونکہ وہ سنت سے ثابت نہیں، ان کی زندگی میں اگر تراویح کی تعداد کو بڑھایا جاتا کیا وہ خاموش رہ سکتے تھے؟ ممکن بھی نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑی دلیل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے کہ ان کا جنازہ مسجد کے اندر پڑھایا جائے۔ صحابہ کرام مسجد کے اندر جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ میرے اور آپ کے پیغمبر کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب میرے دوستو، یہ سارے واقعات، سارے دلائل کو ذہن نشین فرما کر ان کو سامنے رکھ کر سوچئے، جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھانے کے لیے مسجد کے اندر حکم دیتے ہیں کہ اس کو شروع کر دیا جائے، اس وقت کے اندر حضرت علی بھی موجود، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، طلحہ، زبیر، وقاص، سعد ابن ابی وقاص، یہ بڑے کبار صحابہ موجود، کسی ایک صحابی نے بھی نکیر نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر یہ سنت کے خلاف ہوتا تو یقیناً کوئی صحابی بھی یہ 20 رکعت نماز تراویح کو برداشت نہ کرتا۔ یہی تو بات تھی جناب امام ابو یوسف نے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اپنے فتاویٰ میں لکھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ 20 رکعت نماز تراویح کے بارے میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمائی تھی باقاعدہ ترتیب کے ساتھ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا یہ بدعت ہے؟ میرے دوستو، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نہیں، یہ 20 رکعت تراویح کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہنی اختراع نہیں ہے۔ ان کے سامنے جب تک پیغمبر کا واضح عمل یا کوئی مضبوط چیز نہیں آئی تب تک عمر ایسے شروع کرنے والا نہیں، کیونکہ حضرت عمر تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں، جن کی علمی فقاہت اور جن کی استعداد کے بارے میں پیغمبر نے یوں فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد فرض کرے کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ میرے دوستو، ان تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے نظر انصاف سے فیصلہ کیجئے کہ تراویح 20 رکعت پڑھنا یہ سنت کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے۔ میرے دوستو، اہل السنت والجماعت کا عقیدہ یہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا یہ عین سنت کے مطابق ہے، کیونکہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو سنت ہے یہ بھی ایسے ہی ماننا لازم ہے جیسے میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو ماننا لازم ہے۔ یہ 20 رکعت نماز تراویح کے حوالے سے چند ایک دلائل آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے یا معلوماتی بیانات کے لیے یا تراویح کے مسائل اور روزے کے مسائل، اعتکاف کے مسائل تحقیقی طور پر جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو بالکل مت گھبرائیے، اس سوال کو نیچے کمنٹ کے اندر ضرور لکھیں، ہم آپ کے کمنٹ کا جواب بھی دیں گے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کا تحقیقی جواب انشاءاللہ آپ کو ضرور دیں گے۔ والسلام۔